الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خیر امت کی ذمہ داریوں کے عنوان پر گفتگو کا آغاز کیا گیا۔ پچھلے جمعہ مبارکہ کے بیان کیے ہوئے مضمون کو آج انشاءاللہ آگے لے کر پڑھتے ہیں اور آج اس مضمون کو مکمل کیا جائے گا۔ پچھلے جمعے کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کی امت کو خیر امت کے لقب سے نوازا۔ بہترین امت ہے تمام امتوں میں سے، اور اس امت کے ذمے جو فرائض عائد کیے گئے ان میں سے ایک بھاری ذمہ داری جو اس امت کے ذمے لگائی گئی وہ امر بالمعروف یعنی نیکی کے راستے پر خود چلنا اور دوسرے لوگوں کو نیکی کے راستے پر چلانے کے لیے کوشش، محنت اور مشقت کرنا۔ تنہون عن المنکر کا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ وہ امور جن سے اللہ رب العزت نے اور اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان امور سے خود بھی اپنے دامن کو بچانا اور دوسرے لوگوں کو بھی ان امور سے، ان باتوں سے، ان کاموں سے بچنے کی تلقین کرتے رہنا بھی اس امت کے ذمے فریضہ اور اہم ذمہ داری خیر امت کے ذمے لگائی گئی۔ اور اس کام کی ابتدا پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ ہر وہ شخص جو قریبی ہو، خون کے رشتے کے اعتبار سے یا اچھے مراسم، اچھے تعلق کی بنیاد پر، وہ لوگ جو آپ کے قریب ہیں، جن کو آپ اپنے قریب سمجھتے ہیں، ان لوگوں سے اس کام کی ابتدا کرنا، ان کو بھلائی، خیر، نیکی کی طرف بلانا اور خود بھی ان امور پر عمل کرنا، خود بھی ایسے کاموں سے پرہیز کرنا، اپنا دامن بچانا اور اپنے ساتھ وابستہ
وابستہ اور تعلق والے لوگوں کو بھی ان باتوں اور ان کاموں سے بچانا، یہ اس امت کے ذمہ فریضہ نبھایا گیا ہے۔ پچھلے جمعے انفرادی ذمہ داری ہر شخص کی جو ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ آج کے مضمون کو مکمل کرنے کے لیے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا گیا، اس آیت کریمہ میں اجتماعی کام جو سب لوگوں کے مل کر کرنے والا ہے، کام تو وہی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، لیکن اس آیت کریمہ میں اس کو ایک اور انداز سے بیان کیا گیا، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو دعوت دیں لوگوں کو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف۔ انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریاں اس امت کی کیا ہیں، اس پر میں نے پچھلے جمعے بھی کچھ عرض کیا اور کچھ آج کے جمعے میں عرض کرتا ہوں کہ آج اجتماعی ذمہ داری بیان کی جا رہی ہے، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، خیر یعنی بھلائی، نیکی، کہ ہر کام کو، وہ کام جس سے انسان کا آخرت کا نفع وابستہ ہو، اور ہر وہ کام، ہر وہ بات جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے پیارے محبوب کی رضا حاصل ہوتی ہو، اس کام کو قرآن کی اصطلاح میں خیر کہا گیا، بھلائی، نیکی، اچھا کام۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو مل کر یہ فریضہ سر انجام دیں۔ ایک ہے کسی کی ذاتی اصطلاح، ایک شخص ذاتی طور پر کسی ایسی بات اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ خود نہیں چاہتا کہ میری اس بات کا یا میری اس کام کا دوسروں کو علم ہو، کیونکہ برائی کی جو تعریف نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی وہ یہی ہے۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کیا ہے، کس کام کو ہم برائی تصور کریں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما حاک فی صدرک، وہ کام جو کر لینے کے بعد تمہارے دل میں کھٹکا پیدا ہوتا ہے، تمہارے اندر سے یہ آواز آئے کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یا ایسی بات جسے کر لینے کے بعد دل کے اندر کھٹکا پیدا ہوتا، دل میں یہ خیال آئے یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی، یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ما حاک فی صدرک، جو دل میں کھٹکا پیدا کرے، سینے میں کھٹکا پیدا کرے، ہر اس بات سے، اس کام سے دامن بچانا چاہیے، کیونکہ برائی کی اصل یہی ہے کہ ایسی بات اور ایسا کام جس کو کر لینے کے بعد دل میں کھٹکا پیدا ہوتا ہے۔ اگر ذاتی اصلاح مقصود ہو تو پھر انفرادی طور پر تنہائی میں اس شخص سے بات کرنی چاہیے، اس کو اصل بتانی چاہیے کہ اس بات اور اس کام کی اصل کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے۔ دو باتیں اس کو بتانا ضروری ہوتی ہیں کہ یہ بات، یہ کام جو محض آپ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، اس کا انجام یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی روشنی میں اور دین کے آئینے کے اندر اس کام کا انجام کیا ہے۔ اور ایک وہ کام ہے جو سرعام کیا جائے، اور اکثر و بیشتر لوگوں کے
سب کے سامنے کہی جانے والی بات، سب کے سامنے کیا جانے والا کام، اس کے لیے پھر 4 5 6 دینی بھائی مل کر حکمت عملی سے اسے تنہائی میں بٹھائے اور 5 4 اہل ایمان پھر اس کی اصلاح کریں۔ یہ کام ہے وہ جو انبیاء کرام نے سر انجام دیا۔ میں نے ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ یہ وہ کام ہے جو نبیوں رسولوں اور پیغمبروں والا کام ہے۔ اسے کہتے ہیں دعوت و تبلیغ اور اصلاح امت، اصلاح احوال۔ اصلاح کب ہوگی؟ جب کسی چیز کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے تو آدمی اس کو ٹھیک کرانے کے لیے اسی کے پاس جاتا ہے جس کو اس مشینری کی خرابی درست کرنے کا طریقہ آتا ہے، جب اس کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل علم جن کو قرآن مجید میں فرمایا گیا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ لوگ جو دین کو نہیں جانتے اور وہ لوگ جو دین کو جانتے ہیں وہ آپس میں برابر نہیں ہیں۔ جب اصلاح ممکن ہوگی تو پھر دین سے وابستہ اور دین کو جاننے والا شخص یا اس سے جس نے دین کا علم حاصل کیا، نیکی خیر اور بھلائی کی باتیں سن کر جس نے اپنے آپ کو بدل دیا، پھر وہ اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو بھی بدلنے کی پوری کوشش کرے۔ اسے ہی انقلاب اور اسے ہی تبدیلی کہا گیا۔ اصل مقصد جو انبیاء کرام کی بعثت کا تھا، اس کو قرآن مجید میں اگر دیکھا جائے تو وہ تبدیلی تھا، تبدیلی، فرد کے اندر تبدیلی آئے، ہر شخص اپنے آپ کو بدلے۔ جب فرد کے اندر تبدیلی آئے گی تو پھر افراد مل کر معاشرے کے اندر تبدیلی لائیں۔ یہ وہ بنیادی کام تھا جس کو قرآن مجید میں ہمارے پیارے آقا حضور پرنور شافعی یوم نشور مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرائض نبوت کا ذکر کیا گیا، وہاں فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، میرے محبوب تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اللہ کے قرآن کتاب کی تمہیں تعلیم دیتے ہیں اور حکمت سے تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور فیضان نبوت سے اور نور نبوت سے تمہارے اندر میرا محبوب تبدیلی لاتا ہے، تمہارا تزکیہ فرماتا ہے، تمہارے باطن کو میرا محبوب پاک کرتا ہے۔ جن لوگوں نے حضور کی دعوت کو قبول کیا اور کلمہ شریف پڑھا تو یہ کلمہ شریف پڑھنے سے عالم کفر کی جتنی بھی آلودگی اور آلائش تھی وہ کلمہ پڑھنے سے دور ہو جاتی ہے۔ ایک شخص اگر 80 سال کفر میں زندگی گزارے اور 80 سال کے بعد جو مسلمان ہو، جب وہ کسی نبی پر ایمان لاتا ہے تو 80 سال کا کفر اس کا دھل جاتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تعلیم اور حکمت کے ذریعے تمہارے ظاہر کو بھی پاک کرتے ہیں، تمہارے باطن کو بھی پاک کرتے ہیں۔ لہذا اس کے لیے وہ لوگ جن کے پاس دین کا علم ہے حقیقی طور پر وہ جاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاننے والے اور نہ جاننے والے آپس میں برابر نہیں، اس لیے نہ جاننے والا جو دین کو جانتا ہی نہیں، دین کی تعلیمات، دین کے حقائق سے آگاہ ہی نہیں ہے، اس شخص کو پھر ان لوگوں سے دین سیکھنا چاہیے، خیر، نیکی اور ہدایت کی باتیں ان سے سن کر سیکھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر انسان کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تأسف فرمایا اس شخص پر جس کی عمر 40 سال سے متجاوز ہو جائے، جو 40 سال کی عمر سے جب اگلی عمر کی طرف بڑھتا ہے تو حدیث
حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ شیطان اس شخص کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ وہ چہرہ ہے جو 40 سال سے میری پیروی میری اتباع کر رہا ہے اور اب بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، لہذا یہ وہ شخص ہے جو کبھی بھی سرخرو نہ ہوگا۔ یہاں سرخروئی سے مراد دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، آخرت کی نجات ہے۔ وہ خوشی سے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہے کہ میرے پنجے کے اندر اس قدر یہ جکڑا ہوا ہے کہ ابھی تک اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 40 سال کی عمر سے تجاوز کر جائے اور اپنے آپ کو نہ بدلے، دین کے راستے پر نہ آئے، نیکی کے راستے کو نہ اپنائے، ہدایت کے راستے پر نہ چلے، جنت اور نجات کے راستے پر نہ چلے، ورنہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دے۔ 40 سال کی عمر میں بھی اگر کوئی شخص گناہوں سے باز نہ آئے اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی دینی حوالے سے نہ آئے، تو حضور نے ارشاد فرمایا ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم کو سمجھے۔ کیوں؟ ساری کا وہ دو سلسلہ نبوت اور سلسلہ رسالت، اس کا اجرا کس لیے ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اللہ کی مخلوق تک پہنچا کر ان کو نجات اور ہدایت کے راستے پر چلایا جائے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو فانی اور ناپائیدار ہے، دائمی اور ابدی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ لہذا اس دنیا میں ہر شخص کو آخرت کمانے کے لیے بھیجا گیا ہے، لہذا اس کے لیے اگر 40 سال عمر گزرنے کے بعد بھی اس کو قبر اور آخرت کی فکر نہیں ہوئی اور اپنی عاقبت کو اچھا کرنے کے لیے اس کے ذہن کے اندر کوئی خیال، کوئی تبدیلی، کوئی تصور نہیں آ رہا، تو پھر ایسا شخص جو ہے اس کی بدقسمتی کی انتہا ہوگی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و حکمت کے جب موتی بکھیرے اور تزکیہ کا جب فریضہ سر انجام دیا، تو آپ جانتے ہیں کہ بڑے اکابر جلیل و قدر صحابہ کرام جو حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے اور مقام صحابیت، شرف صحابیت پایا، پھر اللہ تعالیٰ کی زمین پر حضور کی امت میں سب سے افضل وہ لوگ قرار پائے جنہوں نے ڈائریکٹ اور براہ راست نبی کریم علیہ السلام سے ہدایت حاصل کی اور ہدایت کے انوار حاصل کر کے علم و حکمت کے موتی اپنے دامن میں بکھیر کر انہوں نے اپنی زندگیوں کو بڑا پاکیزہ بنا دیا۔ اس لیے خدا کی دھرتی پر ان سے بڑھ کر کوئی فضیلت والا نہ ہوا۔ تو حضور کے اس فیضان نبوت سے تبدیلی آئی۔ کیسے کیسے صحابہ کرام کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ ایک حضور کے بوڑھے صحابی تھے، کسی نے مجھ سے پوچھا، بخاری شریف میں ہے، حدیث شریف میں، کم عمروں کا تمہاری عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری عمر 10 سال ہے۔ 10 سال۔ حاضرین جو ہیں وہ مسکرانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ آپ سفید گاڑی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں 10 سال عمر ہے، آپ پہ بڑھاپا غالب آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ 10 سال اصل میں میری عمر وہی ہے جو حضور کی غلامی کے اندر گزری ہے۔ 10 سال میں نے حضور کی دامن سے وابستہ ہونے کے بعد، میں تو عالم کفر سے تھا، تو عالم کفر سے حضور پر ایمان لانے کی وجہ سے عالم ایمان کے اندر آیا، اور 10 سال ہو گئے مجھے ظلمات سے نکل کر انوار کی طرف آیا، اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آیا، گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آیا۔ تو باقی ساری عمر جو گزر گئی وہ تو
تو زندگی میں گزر گئی. اصل زندگی وہ ہے جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو کر ہدایت اور نجات کے راستے پر چلتے ہوئے گزری. تو تبدیلی یہ ہے. اصل آپ نے سنا ہے کہ فلاں بزرگ نے چلہ کیا، فلاں بزرگ نے چلہ کیا، اور یہ فلاں حضرت سلطان العارفین کی چلہ گاہ ہے، یہ بابا فرید کی چلہ گاہ ہے. تو چلہ 40، اس کا کیا مطلب ہے کہ 40 کا عدد جو ہے اس میں بڑی حکمتیں ہیں کہ 40 دنوں میں اور 40 سالوں کے اندر اگر 40 سال کی عمر میں کوئی آدمی ظلمت سے نور کی طرف لے جاتا، گناہوں کی تاریکی سے ہدایت کی روشنی کی طرف نہیں آتا، تو اس پر تعصف ہے. اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ تو جو شخص اپنے اندر تبدیلی لا لے، اس کے 40 سال کے جتنے بھی ظلمات اور تاریکیوں میں اوقات بسر ہوئے ہیں، باقی زندگی کے بدلنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر عمل کو توبہ کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. وہ اس کی پوری زندگی کے گناہوں کا وہ کفارہ بن جاتے ہیں. وہ نیک اعمال جو آدمی تبدیل ہونے کے بعد عمل کرتا ہے. 40 کے عدد میں یہی حکمت ہے کہ 40 دن لگاتار اگر کوئی شخص باجماعت نماز پڑھتا ہے، وہ پکا عزم ارادہ پکا اور پختہ کر لے کہ میں نے 40 دن کا میرا ٹارگٹ ہے، 40 دنوں میں نے کوئی نماز بھی جماعت کے بغیر نہیں پڑھنی. 40 دنوں میں کوئی نماز میں نے تکبیر تحریمہ کے بعد جماعت کے ساتھ شامل ہونا یہ طریقہ نہیں اپنانا، بلکہ 40 سال تبدیلی چاہتا ہے تو 40 دنوں میں اگر کوئی استقامت اختیار کرتا ہے تو 40 کے عدد کے اندر یہ برکت ہے کہ اس انسان کی باطنی کیفیات کو بھی اللہ بدل دیتا ہے. 40 روز 40 دن تک جو ہر نماز باجماعت پڑھے، اور شرط یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ میں شریک ہو، تو ایسا شخص جو قلبی طور پر اپنے آپ کو بدلنے کے ارادے سے یہ عمل اختیار کرتا ہے، تو اس عمل کی یہ برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے. دینی محافل اور جمعے کے اجتماعات سے ہم کچھ لینے کے لیے آتے ہیں، کچھ حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. جو شخص اپنے تمام معاملات میں کسی طرح بھی اس کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی دکھ اس کو اندر سے ہی کھائے جا رہا ہے، تو وہ ارادہ کرے، وہ عزم مصمم کرے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں 40 دن لگاتار. اس کا یہ معنی نہیں کہ 40 دن پابندی کر کے تو اس کے بعد چھٹی کر کے نمازوں کی، تو پھر وہی ہے جہاں سے پھر آدمی چلا وہی پھر واپس آ جاتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ 40 دن اگر یہ پابندی کی ہے تو پھر انسان عادی ہو جاتا ہے. اس کو قرار نہیں آئے گا جب تک وہ جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمہ سے نماز نہ پڑھ لے. یہ ہے مقصد و مدعا. اگر یہ نیت ہو کہ 40 دن کرنے کے بعد پھر اپنی من مرضی کروں گا تو پھر اس عمل سے اس کو قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسے ایک آپ مشق کہہ لیں، جیسے ورزش ہے کہ اگر کسی آدمی کا ٹانگ پہ کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے روزانہ 10 مرتبہ آپ نے ٹانگ کو سیدھا کرنا ہے، نیچے کرنا ہے. بازوؤں کو مسئلہ ہو جائے کہ 10 مرتبہ اوپر نیچے کرو روزانہ. یہ مشق ہے کہ اس مشق سے اس کے اعضاء کی اصلاح ہو جاتی ہے. یہ 40 کے عدد میں جو صوفیاء کرام نے تعلیم دی قرآن و حدیث کی کہ اپنے آپ کو بدلنا ہے، تو 40 دن کی مشق ہے. یہ مشق کرو کہ 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ تکبیر تحریمہ میں شریک ہو کر ادا کرو، اور ہر وہ کام جسے اللہ نے پسند نہیں فرمایا اس کام کے قریب تک نہ جاؤ. تو 40 دن کا یہ عمل آپ کے لیے
تزکیہ کرتے ہیں۔ یہاں ظاہر جس طرح آدمی کا اگر لباس گندا ہو، جیسے لباس میلا کچیلا ہو، جسم میلا کچیلا ہو، تو آدمی کس قدر بے چینی تکلیف محسوس کرتا ہے، گھٹن محسوس کرتا ہے، اضطراب اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ اگر ظاہر میلا ہے، لباس میلا ہے، تو ہم اضطراب اور بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو اندر کی دنیا میلی ہو چکی ہے، اس کی صفائی کا ہمیں کوئی خیال اور کوئی تصور نہیں۔ ہم نے صرف ظاہر کو صاف ستھرا رکھنے کا عمل جو ہے اسی رکھ لیا کہ دکان میں جانا ہے نہا کے کپڑے پہن کے جانے ہیں، دفتر میں جانا ہے تیار ہو کر کپڑے استری ہوئے ہو، جوتا پالش ہوا ہو، صفائی ستھرائی سے دفتر میں جا رہے ہیں، دکان میں جا رہے ہیں، کام پہ جا رہے ہیں۔ آئیے ذرا میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح یہ سب اعمال ظاہر کے لیے کیے جاتے ہیں، باطن کی پاکیزگی اور طہارت وہ سید عالم علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ فرمایا جس طرح ہر شے کی کوئی نہ کوئی صفائی ہے، ستھرائی ہے، کپڑا میلا ہو صرف اور صابن سے دھلتا ہے، جسم میلا کچیلا ہو صابن سے دھلتا ہے، ہر ایک چیز کی صفائی ہے۔ لوہے کو رنگ لگ جائے تو اس کو پالش کیا جاتا ہے، لکڑی کا رنگ خراب ہو رہا ہو تو پالش کی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، انسان کا باطن اور اندر جب میلا کچیلا ہو جاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ صاف ستھرا کیسے ہوگا، اس کی صفائی اور اس کی طہارت۔ حضور نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، خبردار، باطن کی دھلائی، قلب کی دھلائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر سے باطن دھلتا ہے، اللہ کے ذکر سے اندر کی صفائی ہو جاتی ہے، باطن کی، قلب کی۔ اسے ذرا دیکھیے کہ ذکر صفائی کا ذریعہ ہے۔ تبھی تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کریم فرمایا کہ اپنے اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، اپنے اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو، صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اپنے اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو، صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اللہ کا ذکر یہ انسان کے باطن کے میل کچیل گندگی آلودگی کو دھوتا ہے۔ تو ذکر کیا ہے؟ قرآن سے پوچھ لیجیے۔ قرآن کہتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی قوت و دولت و سرمایہ ہے۔ کتنا بڑا سرمایہ؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آگاہ ہو جاؤ، ذکر تمہارے اندر کو صاف کرے گا، دل کی طہارت و تزکیے کا ذریعہ ہے، لیکن فرمایا آگاہ ہو جاؤ تمہارے دل کا چین اور قرار بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رکھا گیا۔ آیت کریمہ ہے قرآن مجید، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دل بے چینی کا علاج، بے قراری کا علاج، اضطراب کا علاج وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور ذکر کیا ہے؟ قرآن سے پوچھ لو۔ قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ لذکری۔ فرمایا اگر تو ذکر کی اعلیٰ صورت اور ذکر کا بلند مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کہاں ملے گا؟ فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے صحیح نماز ادا کیا کرو، صحیح نماز ادا کیا۔ صحیح کیا ہے؟ جیسے حضور نے نماز پڑھی ایسے نماز پڑھو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسے نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ حضور تو فرمائیں کہ 4 چیزیں ہیں جنہیں امام آہستہ کہتا ہے۔ حضور کی اتباع میں جو عمل کیا جائے گا وہ قابل قبول ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز کے اندر 4 چیزیں ایسی ہیں جن
جب نماز کی ابتدا کی جائے تو ثنا پڑھ کے تعبد و تسمیہ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آہستہ امام پڑھے حضور نے فرمایا. تعبد و تسمیہ امام آہستہ پڑھے گا اور سورہ فاتحہ آواز سے جہر سے نماز میں جہری نمازوں میں پڑھے گا. سیدھی نمازوں میں امام آہستہ پڑھے گا. اور فرمایا جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہا کرو، اس لیے کہ امام بھی آمین کہتا ہے. حضور نے کیوں فرمایا کہ تم بھی آمین کہا کرو؟ امام تو وَلَضَّالِّينَ کہہ کر خاموش ہو گیا. اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا امام جب بخاری شریف کے اندر حدیث پا گئی امام پڑھے وَلَضَّالِّينَ، فرمایا امام آہستہ آمین کہتا ہے تم بھی آہستہ آمین کہا کرو. امام آہستہ آمین کہے مقتدی آواز سے کہے تو وہ اس کی اقتداء میں رہے گا. امام تو آہستہ پڑھ رہا ہے اور مقتدی آہستہ آمین کہے گا. حضور سید عالم علیہ السلام فرمایا. اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ امام جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو حضور نے فرمایا تم آہستہ کہا کرو ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد. اور ایک روایت میں ان جملوں کی بڑی برکتیں بیان کی گئی. ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا. امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے، مقتدی آہستہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھتا ہے. جس طرح امام آہستہ کہتا ہے جو ابتداء میں مقتدی ہے اس پر لازم اور فرض ہے کہ وہ بھی آہستہ ہے. آئیے عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ اطمینان قلبی کا باعث ہے اور بے قراری اور اضطراب کا بھی علاج ہے. وہاں دل کی صفائی اور ستھرائی کا اصل علاج جو ہے باطن کی دھلائی کا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اور ذکر کی افضل اور اعلیٰ ترین صورت پنج وقتہ نماز. اس کے بعد وہ امور یاد رکھیے جو آدمی حرام سے اپنا دامن نہیں بچاتا اس کی دعا اس کی عبادت کیسے قبول ہوگی. میرے آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا حدیث شریف سیاستہ میں فرمایا ایک شخص بڑا لمبا سفر کر کے آئے تھے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہو، لباس آلودہ ہو، جیسے بہت طویل سفر کر کے تھکاوٹ اس کے جسم پر ہے. غلاف کعبہ پکڑ کر کہہ رہا ہے ربنا ربنا ربنا. حضور نے فرمایا اس کی دعا اللہ کیسے قبول کرے گا جس کا کھانا حرام کا، جس کا پینا حرام کا، جس کا لباس حرام کا، جو حرام سے دامن نہیں بچاتا. اس حدیث شریف میں یہ نقطہ سمجھایا گیا جس طرح باطن کی صفائی اور ستھرائی اللہ کا ذکر ہے اور اس کی شرط کیا رکھی کہ رزق حلال وہ انسان جو حرام سے اپنا دامن بچا کر رکھتا ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذکر کو قبول فرما کر اس کے باطن کی غلاظتوں کو دور فرما دیتا ہے. حاضرین محترم، ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، آج کے جمعے کا خلاصہ یہ ہے کہ خود نمازی بنیں، بیوی بچوں کو نمازی بنائیں، اپنے قریب بیٹھنے والے دوست احباب کو نماز کی دعوت و تبلیغ دے کر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں. یہ کام اصل میں کرنے کا ہے. اپنی اصلاح، امت کی اصلاح، قوم کی اصلاح، اس کے لیے انبیاء تشریف لائے، مرسلین تشریف لائے اور یہ امت دین کے داعی اور مبلغ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی. اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا